من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। जी सर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन मिस्ले तू नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे
سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاک آتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذوالجلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا مسلمان ماں باپ عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ تو نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا فرمائے ایمان عطا فرمایا محفل عطا فرمائی ذکر عطا فرمایا صحبتیں عطا فرمائی یا اللہ تیرا شکر
تیرا شکر، تیرا شکر یا اللہ، تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم ایک بہت ہی سادہ سی بات سے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شیشے کا برتن ہو اور وہ آپ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی اسے پھینک دے گا، کوئی اس کے ٹکڑے جمع کرے گا، اور کوئی ایسا ماہر ہوگا جو اس کو محبت اور مہارت سے جوڑے گا، اور دیکھنے والا حیران رہ جائے گا کہ یہ کبھی ٹوٹا بھی تھا یا نہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے، ہم برتنوں کی اتنی فکر کرتے ہیں لیکن دلوں کا کیا؟ اعتماد کا کیا؟ رشتوں کا کیا؟ ایمان کا کیا؟ نماز کی خشوع کا کیا؟ کیا ہم انہیں بھی اسی احتیاط سے سنبھالتے ہیں؟ غور کریں، انسان کی پوری زندگی صرف دو کاموں میں گزرتی ہے، یا وہ جوڑ رہا ہوتا ہے یا وہ توڑ رہا ہوتا ہے۔ ہر لفظ، ہر رویہ، ہر مشورہ، ہر تبصرہ یا کسی کو اللہ کے قریب کر رہا ہوتا ہے یا کسی کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان بہت شوق سے مسجد آنے لگا، نماز پڑھتا، نوافل پڑھتا، قرآن بھی سیکھنے لگا۔ ایک دن اس سے تجوید میں ایک غلطی ہو گئی۔ کسی نے سب کے سامنے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اتنا بھی نہیں آتا؟ وہ خاموش ہو گیا، نماز بھی پڑھتا رہا، لیکن وہ شوق، وہ محبت، وہ اعتماد، وہ پہلے والا خشوع آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ سوچئے، اس نوجوان کی نماز کس نے چھینی؟ شیطان نے، یا ایک غلط انداز میں بولے گئے جملے نے؟ اسی لیے بعض اوقات زبان تلوار سے زیادہ گہرا زخم دے دیتی ہے۔ فرض کریں کسی انسان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اب دو راستے ہیں۔ پہلا، کوئی غیر ماہر شخص جلدی جلدی ہڈی باندھ دے۔ دوسرا، ایک ماہر ڈاکٹر ایکس رے کرے، درد سمجھے، صحیح رویہ دیکھے، پھر احتیاط سے ہڈی کو جوڑے۔ دونوں صورتوں میں ہڈی جڑ جائے گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ پہلی صورت میں شاید وہ انسان ساری زندگی لکڑا کے چلے، اور دوسری صورت میں وہ دوبارہ دوڑنے لگے۔ غور کریں، ہر جڑ جانا صحیح جڑ جانا نہیں ہوتا۔ کتنے رشتے ہیں جو بظاہر قائم ہیں لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کتنے شوہر اور بیویاں ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ رہتے ہیں۔ کتنے بھائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن دلوں میں دراڑیں موجود ہیں۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر خشوع کہیں کھو چکا ہوتا ہے۔
ظاہری تعلق تو باقی ہو جاتا ہے لیکن روح نکل چکی ہوتی ہے۔ غور کریں تو یہی حال ہمارے ایمان کا بھی ہے۔ کبھی انسان اللہ سے اس محبت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ تہجد میں آنسو بہتے ہیں۔ دل میں دل نرم ہوتا ہے، درود پڑھتے ہوئے کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر کوئی شخص آتا ہے، ایک شک ڈال دیتا ہے، ایک طنز کر دیتا ہے، ایک بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ دل جو اللہ سے جڑا ہوا تھا اس میں ایک باریک سی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ صرف بھائی بننا کافی نہیں، اصلاح بھی کرتے رہو، جوڑتے بھی رہو۔ آج لوگ کہتے ہیں، آج کل کے دور کے بہت ساری نئی ایسی باتیں ہیں، آج لوگ کہتے ہیں میری انرجی اچھی نہیں، میرا اورا کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ہم اسلامی انداز میں دیکھیں تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کا اندر بکھر گیا ہے۔ خیالات ایک طرف، دل دوسری طرف، زبان تیسری طرف، اعمال چوتھی طرف، نیت پانچویں طرف۔ جب انسان اندر سے بکھر چکا ہوتا ہے تو اس کی طاقت بھی بکھر جاتی ہے۔ لیکن جب ذکر اللہ، توبہ، قرآن، نماز اور سچی صحبت انسان کے اندر کو ایک سمت میں لے آئے تو اس کے چہرے پہ سکون آتا ہے، دل میں اطمینان آتا ہے، فیصلوں میں حکمت آتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس شخص میں ایک عجیب سی نورانیت ہے، اور یہی اصل اندرونی مضبوطی ہے۔ غور کریں، ہم یہاں صرف الفاظ دہرانے نہیں آتے، ہم یہاں اپنے اندر کی ٹوٹی ہوئی چیزیں جوڑنے آتے ہیں۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا ہے تو اسے مضبوط کرنے آتے ہیں۔ اگر نماز میں خشوع کم ہو گیا ہے تو اسے واپس لینے آتے ہیں۔ اگر دل میں نفرت آ گئی ہے تو محبت پیدا کرنے آتے ہیں۔ اگر امید ٹوٹ گئی ہے تو امید دوبارہ جوڑنے آتے ہیں۔ یہ ذکر کی محفل دلوں کی ورکشاپ ہے، یہ روح کی مرمت گاہ ہے، یہ ایمان کی تعمیر گاہ ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کا سونے سے پہلے محاسبہ کریں، ہم یہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آج میری زبان نے کسی کا دل توڑا؟ کیا آج میری وجہ سے کسی کا اعتماد کم ہوا؟ کیا آج میں نے کسی کو اللہ کے قریب کیا یا دور؟ کیا میں نے آج اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط کیا؟ اگر یہ سوال روز پوچھنے شروع کر دیں تو زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دعا ہے، یا اللہ، جس طرح تو ٹوٹی ہوئی زمین سے بہار نکالتا ہے، اسی طرح ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ایمان کی بہار پیدا فرما۔ یا اللہ، اگر ہمارے رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے بھر دے۔ اگر ہماری نمازوں میں سے خشوع کم ہو گیا ہے تو اسے واپس عطا فرما دے۔ یا اللہ، اگر ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے تو اسے مضبوط فرما دے۔
یا اللہ اگر ہماری زبانوں سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں دل جوڑنے والوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ذکر سے، اپنے قرآن سے، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ایسا جوڑ دے کہ دنیا پر کی طاقتیں، کوئی بھی طاقت ہمیں تجھ سے جدا نہ کر سکے. یا اللہ تو بڑا ہی غفور اور رحیم ہے، کریم ہے. یا اللہ تو ہمیں ہر وقت شکر گزار بننے والا بنا، اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی سبحان 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بہت پیاری اور بہت عمدہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یقیناً بہت ساری باتیں اس میں عرض کی جا سکتی ہیں زبان کے استعمال کے حوالے سے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو گویا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. اس طرح کا مفہوم ملتا ہے، کیونکہ زبان ہی وہ جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کے استعمال سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہی وہ زبان ہے جس سے اقرار بندے کو مومن بنا دیتا ہے. یہ زبان اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہی وہ زبان ہے کہ جس سے لوگوں کا دل خوش کر کے، لوگوں کو اچھی باتیں بتا کر، علم دین کی باتیں بتا کر، قرآن و سنت کی باتیں بتا کر ہم کسی کی دینی اور دنیاوی زندگی سنوار سکتے ہیں. اور یہی وہ زبان ہے کہ جس سے دل دکھا کر، دل توڑ کر، تکلیف دہ الفاظ کہہ کر ہم کسی کو نہ صرف اپنے سے بلکہ معاذ اللہ دین سے بھی دور کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایسا بہت بہت ہوتا ہے. مساجد میں بالخصوص نیک مجالس میں بھی اس طرح کی چیزیں آئے دن دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ اپنے ترش رویے اور سخت الفاظ اور اصلاح کا موقع نہ ہونے کے باوجود وہ اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو کئیوں کے دل پاش پاش کر دیتے ہیں. ہم جو مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے پہلے جو نیت بیان کی گئی ہے کہ سلام کرنے سے پہلے بندے کی نیت یہ ہو کہ سامنے والے کی ہر چیز میری حفاظت میں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد خلاصہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب ہاتھ سے تو محفوظ رہنا سمجھ آتا ہے کہ کسی کو مارے نہ، کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن زبان سے دوسرا مسلمان ہمارے سے کیسے محفوظ رہے؟ تو وہ یہی باتیں ہیں جو آپ نے ابھی ارشاد فرمائی، کہ وہ کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، اپنی زبان سے کوئی الفاظ ایسے نہ کہے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد کا مفہوم ملتا ہے کہ تلوار کا زخم
بھر جاتا ہے مگر زبان سے لگا ہوا زخم نہیں بھرتا. وہ جب جب اس بات کو یاد کرتا ہے جو کسی نے کسی کے لیے کہی ہوتی ہے تو تب تب اس کا دل دکھتا ہے, تب تک اس کا دل ٹوٹتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا, اے کعبہ, مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے, یعنی مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کا دل نہ توڑے, کسی کو سخت الفاظ نہ کہیں, کسی کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچائیں, کسی سے وعدہ خلافی کر کے اس کا دل نہ دکھائیں, کسی کی محبت یا اعتماد کو توڑ کر اس کا دل نہ دکھائیں, کسی کو نظر انداز کر کے اس کا دل نہ توڑے. دل توڑنا دراصل ایک ایسا زخم دینا ہے جو نظر نہیں آتا مگر بہت گہرا ہوتا ہے اور بعض اوقات برسوں تک نہیں بھرتا. ہم تو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو جوڑنے والے, صحابہ اکرام دلوں کو جوڑنے والے, تابعین, تبع تابعین, اولیاء امت, صالحین, صوفیاء دلوں کو جوڑنے والے. مومن کا کام ہوتا ہے دلوں کو جوڑنا, کسی دکھی انسان کو تسلی دینا, معاف کر دینا, درگزر کرنا, اچھے الفاظ سے کسی کا حوصلہ بڑھانا, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو محبت سے بحال کرنا. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے. جو دل توڑتا ہے وہ دراصل اپنے اعمال کا بوجھ بڑھاتا ہے, اور جو دل جوڑتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور یہ تو ہم جملہ سنتے رہتے ہیں نا کہ ٹوٹے دلوں میں اللہ بستا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کون کتنا اللہ والا ہے, کس کا اللہ کے نزدیک کیا درجہ اور کیا مقام ہے. ہمیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا, کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی. اگر کبھی اس طرح ہو بھی جائے تو فوراً معافی مانگ لی جائے. ہمیشہ آسانی, نرمی اور محبت کو اختیار کیا جائے. زبان سے تکلیف دینا ایک ایسا گناہ ہے جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں. اسلام, قرآن و حدیث ہمیں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تلقین فرماتے ہیں, اور کہا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت یہ ایمان کی حفاظت کا حصہ ہے. طنز, طعنہ, غیبت, چغلی, سخت بے ادبی سے بات کرنا, کسی کی کمزوریوں کا مذاق اڑانا, یہ سب دل توڑنے اور دل دکھانے والی باتیں ہیں. اسی طرح سے کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دینا, یہ سب ایسے زخم ہوتے ہیں جو دل پر لگتے ہیں اور اکثر زندگی بھر یاد رہتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے. ایک روایت کا مفہوم ہے, وہ کہتے ہیں کہ بندہ ایک لفظ بولتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا مگر وہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے. سخت الفاظ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں, سخت لہجہ دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے, کسی کی بے عزتی اعتبار ختم کر دیتی ہے, اور ان ساری باتوں کا آخرت میں حساب ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم بولنے سے پہلے سوچیں کیا بولنے جا رہے ہیں, کیا یہ ہماری بات ہمارے رشتوں میں درار تو نہیں ڈالے گی. اور اکثر غصے میں تو خاموشی رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت ہی زیادہ دل ٹوٹتے ہیں. اس کے لیے اللہ کا ذکر اور درود و سلام کی کثرت کی جو عادت بن جائے گی نا تو انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا ہمارا بھی, زبان میں بھی نرمی آ جائے گی. وہ کہتے ہیں اچھا بولو گے تو لوگ قریب آئیں گے, اچھا بولیں گے
تو لوگ قریب آئیں گے، سخت بولیں گے تو لوگ دور جائیں گے، پھیکا بولیں گے تو لوگ قریب نہیں آئیں گے۔ اب یہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسا بولتے ہیں۔ میٹھے الفاظ، میٹھا لہجہ، میٹھا رویہ، یہ بندے کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ہر بات پر الگ الگ سے بات کی جا سکتی ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کا، اپنے الفاظ کا، اپنے لہجے کا، اپنے مزاج کا جائزہ لیں کہ آیا کہیں میرے الفاظوں میں سختی تو نہیں ہے، آیا میرے لہجے میں ترش روئی تو نہیں ہے۔ میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو میری بات اس کو فائدہ دیتی ہے یا پھر نقصان پہنچاتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے پیر پر درہ مارتے اور فرماتے، اے عمر بتا آج تو نے کیا 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 ہے، اللہ کی رضا والے کام کتنے کیے ہیں تو نے، اور اللہ کی نافرمانی والے کام کتنے کیے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، اپنی گفتگو کا محاسبہ کرتے، دن بھر کی گفتگو کو لکھا کرتے بعض اوقات کہ آج پورے دن میں ہم نے کتنی باتیں کی ہیں، کتنی ان میں فضول باتیں تھی، کتنی ان میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی تھیں، اور کتنی فضول باتیں تھیں، کتنی باتیں ایسی تھیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی گفتگو کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں دلوں کو جوڑنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، محبتیں بانٹنے والا، پیار تقسیم کرنے والا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، حکمت اور نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے ان کے مزاج اور ان کے انداز کے مطابق تعلقات رکھنے اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زبان کی، دل کی، کانوں کی، ناک کی، آنکھ کی، کان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ان نعمتوں کے ذریعے اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، اور اگر آج تک ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، یا کسی کو نظروں سے، آنکھوں سے کسی کو گھورا اور دل دکھایا، جس طرح بھی ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی، اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور پھر جن کا یاد ہے ان سے بھی معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ہمیں نیک، پرہیزگار، متقی، ماں باپ کا فرمانبردار، پکا سچا عاشق رسول بنائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔